عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسول النبی الکریم، ونحن ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم ومنی بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سیفاں۔ اسی ہندوستان کی سرزمین سے ایک عاشق مصطفیٰ، ایک عاشق رسول، ایسا عاشق مصطفیٰ، ایسا عاشق رسول جو اپنی حیات میں کہتے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے کو پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے کو پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ وہی عاشق مصطفیٰ جس کو پوری دنیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بارگاہ مصطفیٰ میں یہ پکار اٹھتے ہیں، اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات، یہاں پر تمام مشائخ اعظام، خانقاہ فریدیہ کے تمام مشائخین اور ان کے تمام شہزادگان اور سامعین جو اس محفل میں جمع ہے، مقصد یہی ہے کہ حضرت بابو نور الحسن کے شہزادوں میں سے ایک شہزادہ جسے آپ حضرت بابو سہلین کے نام سے جانتے ہیں، وہ زیارت حرمین شریفین کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی مقصد کے تحت اس پروگرام کا انعقاد ہوا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت محمود بخش، حضرت نور الحسن، حضرت اطہر حسین، حضرت طیب حسین علی رحمت رضوان کے صدقے اللہ ان کے سفر میں آسانی فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سبوں کو ان اولیاء کرام کے صدقے مرنے سے پہلے دیار رسول کی حاضر نصیب فرماتے ہیں۔ تھوڑی دیر لیکن دل جمعی کے ساتھ سنیں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی، اللہ فرماتا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے خانقاہ فریدیہ کے اس میدان میں جو یہ پروگرام سجا اور رچا ہے، آپ نے شاعر ہندوستان جناب اختر پرواز نعیمی اور اس خانقاہ کے ایک بہترین شاعر الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے وہ خود اپنا کلام پڑھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے کلام کے شعروں کو ہندوستان کے باہر دوسرے ممالک کے ناطخہ حضرات بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت شوقین صاحب الحمدللہ بڑے اچھے شاعر ہیں، اور جناب ناہید رضا دیناشپوری سے بھی آپ نے نعت کے کچھ شعر، منقبت کے کچھ شعر آپ نے سماعت کی۔ میں آپ کو ایک چیز کہہ دوں
کہ ہم لوگ ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اولیاء کاملین کی نگاہیں ہم پہ رہا کرتی ہیں، لیکن سنو، جب بات آئی ہے خانقاہوں کی تو میں ایک چیز کہہ دوں کہ سرکاری غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ آپ اٹھائیں، وہ سرکاری غریب نواز جب آپ اپنے پیر کے ساتھ کعبے کی زیارت اور طواف کعبہ کرنے کے لیے پہنچے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حجاج اکرام مکہ معظمہ پہنچتا ہے اور مکہ پہنچنے والے حاجی کی نظر پہلی نگاہ جیسے ہی کعبے کے غلاف پہ پڑتی ہے، وہ حاجی جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کعبے پر پہلی نظر پڑنے کی وجہ سے اللہ اس کے تمام دعاؤں کو اللہ قبول کر لیتا ہے، اللہ ان کی تمام مرادوں کو پوری کر دیتا ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب میں پیر و مرشد کے ساتھ کعبہ پہنچا تو میری نگاہ جیسی پڑی نا کعبے پہ تو میرے پیر نے کہا غریب نواز مانگ لے، پہلی نگاہ پڑی ہے، دعا مانگ لے۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی، اے اللہ آج سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ سلسلے چشتیہ میں داخل ہوں گے مولا تو سب کی مغفرت فرما دے۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں جیسی ہی میں نے کہ دعا مانگی نا تو غیب سے آواز آئی، اے معین الدین سن لے، اے حسن سن لے، تو نے جو دعا مانگی ہے قیامت تک جتنے لوگ سلسلے چشتیہ میں داخل ہوں گے میں نے سب کی مغفرت فرما دے۔ لوگوں ذہن کو حاضر کرو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیران اکرام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، یہ بہت بڑی خانقاہ ہے، خانقاہ فریدیہ۔ ہم لوگ ہندوستان کا سفر کرتے ہیں، علماء کی جہاں محفلیں سجتی ہیں نا، قسم خدا کی تمام شورا خطبہ علماء اس خانقاہ فریدیہ کے آپس میں بیٹھ کر تذکرے کیا کرتے ہیں۔ ہاں یہ خانقاہ فریدیہ کی کرامت ہے۔ اور غور سے سنیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پیروں سے محبت کریں، خانقاہوں سے آپ جڑے ہوئے رہے۔ سرکار غریب نواز کا معاملہ یہ تھا، اگر کوئی انتقال کر جاتا نا، آپ جب مٹی دینے کے لیے قبرستان جاتے، جب آپ اس کی قبر پہ مٹی دے دیتے نا تو تمام لوگ قبرستان سے چلے جاتے مٹی ڈالنے کے، مٹی دینے کے بعد سرکار غریب نواز قبر پہ کھڑے رہتے، قرآن کی تلاوت کرتے، کافی دیر تک قبر پہ کھڑے رہتے، کبھی آیت الکرسی پڑھتے، اللہ اکبر۔ آپ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد پھر قبرستان سے آپ گھر کو واپس آتے۔ لیکن اے لوگوں، ایک دن کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ قبر پہ کھڑے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ادھر نکرین قبر میں آ گیا ہے، اس میت سے سوال کرتا ہے پتا تیرا دین کیا ہے، پتا تیرا مذہب کیا ہے، پتا تیرا مذہب کیا ہے، پتا اس شخص کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا۔ تینوں سوال جب نکرین اس مرنے والے سے کرتا ہے، کیونکہ مرنے والا قبر میں رہنے والا نکرین کے سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز قبر پہ کھڑے ہیں، سرکار غریب نواز مسکرا رہے ہیں، لوگوں کی نگاہ غریب نواز کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی سرکار غریب نواز قبرستان سے باہر آئے، لوگوں نے آپ سے یہ پوچھا، اے سرکار غریب نواز، جب بھی آپ کو ہم نے قبرستان میں دیکھا ہے آپ قبر پہ کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم نے آپ کو دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد آپ قبر پہ کھڑے ہو کے مسکرا رہے تھے، معاملہ کیا ہے؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں سن، جب نکرین اس مرنے والے سے سوال کر رہے تھے، وہ مرنے والا جب نکرین کے سوال کا جواب نہیں دے پایا تو میں نے دیکھا کہ میرا پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی یعنی مرنے والا بھی میرے پیر کا مرید تھا، ہم نے دیکھا کہ میرا پیر عثمان ہارونی ایک لٹھی لے کر چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور نکرین سے کہتا اے نکرین سنو، یہ مرنے والا میرا مرید ہے، اگر تمہارے سوال کا یہ جواب نہیں دے پایا تو کیا ہوا، یہ میرا مرید ہے۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں جب میرے پیر نے اتنا کہا تو رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے نکرین سنو، یہ مرنے والا بندہ میرے عثمان ہارونی کا مرید ہے، تمہارے سوال کا جواب نہیں دے پایا تو کیا ہوا، لیکن ایک پیر کا مرید ہے، میں نے ان کی مغفرت فرما دی۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ اپنے پیر سے مرید ہوتے ہیں، جب
लोगों के शहजादगान है, हजरत महमूद बख्श के शहजादगान है, इसलिए इनसे बेपनाह मोहब्बत करे, अपने पीरों से सच्ची अकीदत रखे, मरने के बाद इनकी मोहब्बत काम आया करती है, लोगों ज़हन को हावीर करे। और एक चीज यहाँ से पैगाम ले ले, फिर मैं हज की तरफ आपको लेके चलो, फिर मदीना शरीफ की जमीन आपको दिखा दो, मदीना शरीफ की जमीन कितनी मुकद्दस जमीन है। अल्लाह लोगों सुनो, आज अगर आपको कोई सलाम करता है तो सलाम के जवाब आप सही तरीके से नहीं देते हैं। अगर आपको सलाम के माने पूछ लिया जाए, सलाम करने की फजीलत आपसे पूछ लिया जाए तो सलाम करने की फजीलत आपको पता तो नहीं है, इसलिए कि आप मदरसा समझिया में आकर कभी किसी आलिम से नहीं पूछते हैं, इन शहजादगान से कभी आप नहीं पूछते हैं कि सलाम के एवज में कितना सवाब मिलता है। सुनो इस ज़ियारत के हर में कॉन्फ्रेंस से शहबाज आखिरी का पैगाम लेके जाए। मेरे मुस्तफा करीम की हदीस पाक का मफ़हूम है, मेरे आका की बारगाह में साहबा तशरीफ फरमा है, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे साहबा सलाम पूरा पूरा किया कर। साहबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, पूरा पूरा सलाम करने की एवज में, पूरा पूरा सलाम करने की वजह से हमें अल्लाह कितना सवाब अता करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए मेरे साहबा सुन, जब कोई किसी को पूरा सलाम करता है यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नबी फरमाते